آداب. مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی جموں میں موجود ہوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابقہ وزیر انجینئر عبدالغنی کولی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سر خیر مقدم. شکریہ جی، آپ نے یاد کیا. جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے اوپر بات کریں گے. اس سے قبل جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے پچھلے دنوں میں ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چند مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ریاستوں کے چیف سیکرٹری کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ٹرانسفر کی جائے، افسران کے تبادلے کیے جائے. اس سے یہ خدشات لگائے جا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت جلد جموں کشمیر کے اندر انتخاب ہونے والے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انتخاب تو پکا ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے بھی تو ہدایت دی تھی. اس کے علاوہ بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن ضرور ہو. انتخاب ہوں گے، باقی سبھی سیاسی رہنما جو ہے وہ اپنے علاقے میں ہیں، کانسٹیٹنسی میں اس وقت زور و شور پہ کمپین کر رہے ہیں. آپ تو اپنے دفتر میں آرام سے بیٹھ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، میری کنسٹیٹنسی کے تو 3-4 حصے ہو گئے تھے، لیکن سب سے میکسیمم جو پنچایت کالا کوٹ کنسٹیٹنسی تھی وہ رجوری کنسٹیٹنسی میں 24 کنسٹیٹنسی 24 پنچایت. تو مجھے لگتا ہے مجھے دقت نہیں ہوگی. ایک تو ہماری وہ 24 پنچایت بھی ہیں. میں پارٹی سے ضرور میں نے ڈائریکٹلی بات بھی کی ہے اور مجھے امید بھی ہے. ایک دوسرے اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ پچھلے دنوں میں 10 پنچایتوں کے جو ایس ٹی تو ہم ہیں، وہ جو راجپوت ہوتے ہیں نا، وہ وششٹ، ہاں، تو وہ ان کا ایک وفد آیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو امپیکٹ ہے وہ 10 پنچایتوں میں ہے. جو یہ مراد پور ایریا ہے نا، اس کے پیچھے جو ایریا ہے اس میں آتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، خود آئے تھے میرے پاس، خود یہ تو گریٹنس ہے ان کی، میں بڑا مشکور ہوں ان کا، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے ایز اے میٹر آف پالیسی کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے ووٹ ہیں رجوری کنسٹیٹنسی میں پڑتے ہیں وہ 10 پنچایتوں میں ہیں جہاں 80% سے زیادہ پاپولیشن ہماری ہے. وہ ہم نے سب نے ووٹ جو ہے وہ کولی صاحب کو دینے ہیں. یہ انہوں نے مجھے یہاں آ کے کہا، بڑا خوش ہوا. اور کچھ علاقے میں نے پچھلے دن میں ٹور بھی کیا، ورلڈ ٹور ہے. وسیم بھی آج بھی گیا ہوا ہے اسی علاقے میں. وہ وششٹ برادری کا کوئی پروگرام تھا، وہ بھی اسی رجوری کنسٹیٹنسی میں فالو کرتا ہے. 1-2 پروگرام کوئی اور بھی تھے کچھ اسی طرح کے، لیکن ویل ود ان رجوری کنسٹیٹنسی. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن میں تو بالکل یہی ہے کہ رجوری کنسٹیٹنسی میں، کیونکہ میکسیمم ہماری پنچایتیں کالا کوٹ کی بھی آئی ہیں اور باقی بھی جو مجھے سپورٹ مل رہی ہے تو وہ بھی مل رہی ہے. اس کے ہوتے ہوئے مجھے کیا دقت ہے انشاءاللہ. سال 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی وجود میں آئی. جہاں تک میری نالج ہے کہ آپ ایسے واحد ایک مسلم چہرہ ہیں جو انتخاب جیت کے اس پارٹی میں آئے. کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے کام سے پربھاوت ہو کے اس وقت بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ یہ تو بڑا واقعی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 2.5-3 سال منسٹر بھی رہا یا MLA رہا، تو یہ تو لوگوں کا واقعی اتنا پیار ہے. بلکہ راجوری کنسٹیٹنسی کے لوگ الگ آئے، باقی ایریا کے ابھی آئے ہوں گے، لیکن مجھے جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ راجوری کنسٹیٹنسی سے ہے. وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں، خوش ہیں. آپ نے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں باقی بھی جو بھی ایک MLA سے باتیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمارا چاہے رات ہو چاہے دن ہو ساتھ دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ جو ہے کنسٹیٹنسی میں آئیں. پھر میں نے تھوڑا بہت ٹور بھی لگایا ہے، تو آپ سیم بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں، پچھلے دنوں میں ہم نے بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے بلاک ڈونگی کا دورہ کیا تھا. وہاں بھی لوگوں سے بات ہوئی، وہاں کے لوگ بھی آپ کے اوپر کافی اعتماد جتا رہے ہیں. ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ جو علاقہ آپ کے ساتھ تھا کالا کوٹ کنسٹیٹنسی میں، اس علاقے کی آپ نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، اس علاقے کی جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے، جو ایریا رجوری کنسٹیٹنسی میں تھا اس کو نظر انداز ہوا، اس کی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. وہ لوگ بھی آپ کے اوپر کافی بھروسہ جتا رہے ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کے بھروسے؟ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے پوری کنسٹیٹنسی کالا کوٹ میں اتنا کام کرایا ہے، واقعی 60-70 سال میں نہیں ہوا. یہ صحیح بات ہے.
اس میں ہرگز لوگ. ہاں ایک بات تو یہ کچھ ایریے میں بہت زیادہ ہوا ہے, کچھ ایریے میں وہ پرائرٹی میری سیکنڈ تھی, کیونکہ جو دور دراز ایریا تھا وہاں میں نے یہ اسکول دیے, بجلی کا کام کیا, روڈز کا نیٹ ورک اتنا کر دیا کہ کہنے کی بات نہیں ہے. کچھ ایریے میں وہ پرائرٹی 1 تھی جہاں میکسیمم لوگوں کو پریشانی تھی, تو قدرتی بات ہے وہیں ہونا بھی چاہیے تھا. تو اب جو باقی کا ہے کام ضرور کریں گے انشاءاللہ. یعنی آنے والے وقت میں انتخاب جب بھی ہونے والے ہیں جموں کشمیر کے اندر, تو آپ کی طرف سے ایک مضبوط دعوے داری ہوگی کہ رجوری کانسٹیچوئنسی سے اس بار کا اسمبلی انتخاب ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے میری جو پرائرٹی ہے وہ تو رجوری ہوگی, باقی پارٹی کو بھی فیصلہ کرنا ہے اس لیے, اور پارٹی کو بھی تو پتہ ہے میری ایکٹیویٹیز کا بھی, میرے ایریے کا بھی, اور میرے ورک اینڈ کنڈکٹ کا بھی. ولی صاحب آپ نے بھی کچھ سوچ کے رکھا ہوگا, اگر دوبارہ انتخاب ہوتے ہیں, ایک بار موقع ملتا ہے, آپ دوبارہ وزیر بنتے ہیں, تو ایسا کیا منصوبہ ہے جس کو آپ سب سے پہلے اہم ترجیح دیں؟ ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیے آئی ہیو کراسڈ 8 ایئرس, میری ایج جو ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اب جوانوں کو کام پہ لگایا جائے تاکہ جسٹس شوڈ پریویل. جوان جو آدمی ہے اتنا دوڑ سکتا ہے, اتنا ایک میری ایج کا نہیں دوڑ سکتا ہے, یہ صحیح بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس دفعہ یہ ہے کہ جوانوں کو دوڑائیں اور ان کو اس کام پہ لگائیں, اور ان کے ساتھ رہ کے ہم جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ان کے ساتھ رہ کے کرائیں گے انشاءاللہ. تعلیم کے شعبے میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے, جموں کشمیر کے چند بڑے ماہر تعلیم دانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اور بہتری لانی ہے تعلیم کے نظام میں؟ دیکھیے تعلیم کے نظام میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہماری جو جماعت نے کچھ اس میں ماڈیفکیشن کی ہے جو پرانا سسٹم تھا, کیونکہ ہر پارٹی کو اپنا ایک نصب العین ہوتا ہے, چاہے وہ ہے, اور ہماری پارٹی کا جو نصب العین ہے وہ آج کا نہیں ہے, وہ جب سے پارٹی یہ وجود مطلب یہ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو بنیاد ہے وہ RSS ہے, تو ان کا نصب العین جو ہے وہ فرام دا ویری بگننگ ہے, یعنی ویل ان ایڈوانس آف ایون 80s سے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق ہو. ہم سے بھی جو سجیشنز ہو سکی ہے اس سلسلے میں کہ اس میں کیا کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے, وہی آپ دیکھتے ہیں فائنل کیسے ہو. آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے عوام؟ دیکھیے میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیاب کرنا چاہیے. ریزن بینگ کہ اس پارٹی نے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی اتنی کام کی ہے, کیا گنے, آپ بھی تو سن کے تاکہ دیکھیے نا کہ جتنے بھی مرات خاص کر گجر بکروال کو ملے ہیں وہ ہرگز 70 سال میں نہیں ملے. اگر آپ گنیں جیسے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ہے جی, پولیٹیکل ریزرویشن ہے جی, گیس سلنڈر کی بات ہے جی, 5 لاکھ کی بات ہے جی, کسانوں کو 6,000 کی بات ہے جی, یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہمارے یہاں ایک بڑا کالا قانون تھا وہ انٹر ڈسٹرکٹ کا, وہ مطلب ہے بہت ہی باتیں جو ہے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہماری پارٹی نے لوگوں کے لیے سوچ رکھی ہوئی ہیں, اب ذرا ہوں گی. دیکھیے پہلے جو ہوئی ہیں نا, میں تو حیران ہوں کہ ان کا بھی مقابلہ جو پرانی حکومتیں جو آئی تھیں وہ ہرگز نہیں کر سکتی. اب تو اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور پالیسی جو ہے سب کا ساتھ, سب کا بکاس, پرواز, یعنی آپس میں حیران ہوں. وہ کوئی بھی شعبہ جو ہے فار پرپز آف ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتی, جس میں ایک عام لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ. آخر میں ایک سوال رہے گا, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ گجر بکر والوں کے لیے پچھلے 70 سال میں جو کام نہیں ہوئے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیے, کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ آنے والے وقت میں, آنے والے انتخاب میں گجر بکروال قبیلہ کے لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اوپر ایک بار پھر اعتماد جتا پائیں گے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیے میں نے پچھلی بار پارٹی نے میری ذمہ لگائی تھی, میں پونچھ میں گیا, دور دراز ایریے میں گیا. ریزن بینگ کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, یہ میں صحیح بتاؤں, ہمارے لوگوں میں جتنا ہمدردی سے یا جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کریں, ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں, پرٹیننگ ٹو گجر بکروال کمیونٹی, وہ اتنی ہیں کہ بے حساب ہے. میں پچھلے دنوں میں پونچھ میں تھا, ایک سلونی ایک پنچایت ہے اینڈ میں, تو انہوں نے ٹھیک ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی تعریف نہیں کی, لیکن یہ ضرور کہا کہ جتنے کام
اب ہو رہے ہیں, اتنے کبھی نہیں ہوئے, یہ صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے, اور اس کے لیے چاہے پارٹی کو, پارٹی میں بھی ان لوگوں کو انوالو کرنے پڑے اس سے جو ہے, تاکہ یہ امپریشن جو ہے کہ جو کچھ یہ کر رہی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, اور اگر ہم اسی پارٹی کو ہی آگے سے مضبوط کریں گے تو اس میں ہماری مضبوطی ہے, ہمارا فائدہ ہے. یعنی کہ گجر بکروال قبیلہ کے جو لیڈران ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی میں, ان کو اتنی طاقت دینی پڑے گی کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس کریں. یہ بڑی ضروری ہے. یہ میں نے بلکہ کل پرسوں وہاں ایس ٹی سمیلن تھا ادھم پور میں نے پڑھا, اپنے پارٹی کے لوگ تھے وہاں بھی اشارت انقلاب نے یہ بات کہی ہے کہ اس بات کی بڑی ضرورت ہے. سر وقت دیا آپ نے اس کے لیے بہت کچھ. نہیں, میں مشکور ہوں کہ آپ نے ایجاد کیا اور آپ آئے, اور میرے خاص کر جذبات, احساسات جو آئندہ الیکشن کے لیے ہیں, آپ نے ان کے متعلق بھی بات کی اور مجھ سے اطلاع بھی دیا کہ شکریہ. سابقہ وزیر انجینئر عبدالغنی کوہلی صاحب تھے, ان کی طرف سے اشاروں اشاروں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی قیادت کو اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو یہ واضح کر دیا کہ آنے والے انتخاب میں رجوری اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے پورا من بنا لیا ہے کہ انتخاب لڑنے کے لیے تیار ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے لازوال, دعاؤں میں رکھیے یاد, اپنا رکھیے خیال, اللہ میرا آپ سب کا نگہبان. اللہ حافظ.